السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے نیک بندے۔ ایک شیخ اہل مکہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے غار میں مجرد رہتا تھا۔ بسا اوقات ایک مہینہ یا اس سے کچھ کم زیادہ مقیم رہتا تھا، لیکن کوئی آدمی وہاں نظر نہ آتا تھا اور مباح چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو غار سے نکل کر پہاڑ پر آتا اور بقدرے ضرورت کھاتا اور پھر غار میں لوٹ جاتا۔ ایک دن دستور کے موافق جب میں غار سے نکلا تو جنگل سے ایک سوار کو آتے دیکھا۔ دیکھتے ہی میں آنکھ بچا کر غار میں داخل ہو گیا۔ ایک ساعت کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، وہ شخص غار کے دروازے پر کھڑا میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ میں سن کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف چلا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے دریافت کیا، کیا تو آدمی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہاں کا باشندہ ہے اور تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا میں شاہزادہ ہوں، 3 دن ہوئے شکار کو چلا تھا، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر جنگل میں پریشان مارا پھرتا رہا اور اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب الہلاک ہو گیا۔ اچانک میری بے خبری میں ایک شخص چادر اڑے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کوزہ تھا۔ مجھے اس کا پانی پلایا اور مٹھی بھر گھاس مجھے دی۔ اسے میں نے کھایا اور وہ ترکاریوں سے زیادہ مزیدار تھی۔ جب میں کھا چکا تو مجھ سے کہا، اے محمد، اس سے پہلے تم نے کبھی توبہ کی ہے؟ میں نے کہا، میں حضرت کے ہاتھ پر ابھی توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر ان کے ہاتھ توبہ کی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور کہا، اے حضرت، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے قبول کر لے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے رب محمد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے مجھ پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول فرما لے اور محمد کو قبول بھی کر لے۔ اور ان کی آنسو جاری تھے اور ان کی اس دعا کی حلاوت میری قلب میں محسوس ہونے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں جس سے نکل چکا ہوں پھر اپنی موت تک اس کام میں واپس نہ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں سوار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا، سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہوا اور وہ میرے آگے آگے چلتے تھے۔ پھر مجھے تمہاری جگہ اور نام بتا کر فرمایا، ان کے پاس بیٹھ، وہ تجھے نیکی کی تعلیم کریں گے۔ میں نے کہا، گھوڑے کا کیا کروں گا؟ کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ گھوڑے پر سے اتر کر اسے چھوڑ دیا اور میں اسے ساتھ لے کر غار میں داخل ہوا اور اپنے کھانے کی چیزیں میں نے اس کے سامنے پیش کی۔ اس نے ان میں سے کھایا اور رات تک ہم دونوں بیٹھے رہے۔ پھر میں نے کہا، اے بیٹے، عبادت شرکت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہمارے قریب ایک اور غار تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو اس میں جا بیٹھ۔ وہ شخص اس میں جا بیٹھا۔ میں 3 دن میں اس سے ایک بار جا کر ملتا تھا۔ اسے بھی جب بھوک لگتی تو غار سے نکل کر مباح چیزیں کھاتا اور پھر غار میں چلا جاتا۔ ہمارے پاس ایک چشمہ بھی تھا۔ گھوڑا بھی دن بھر چرتا اور شام کے وقت ہمارے پاس آ رہتا۔
ایک دن وہ جوان گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماں باپ میرے پیچھے تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گشت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 2 چراغ جل رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب آتے ہیں تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہیرا ہے نکالتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے خدا کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے لڑکے سے راضی ہو جاؤ، اسے خدا کے واسطے چھوڑ دو کیونکہ وہ خدا کی طرف بھاگ نکلا ہے، اور مجھ سے یہ ہیرا لے لو۔ وہ شخص یہی کہتا رہا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ہم اس سے راضی ہیں، اور مجھ سے کہا کہ ہیرا تیرے لیے بشارت ہے۔ میں اس حالت میں بیدار ہوا۔ میں نے کہا، اے بیٹے، یہ تمہاری توبہ کا نتیجہ ہے جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ میرا قول سن کر وہ خوش ہوا، اور وہ ایک مدت تک ہم اسی حالت پر رہے۔ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ میری مکان میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ تو اور وہ جوان دونوں شہر میں جاؤ تاکہ لوگوں کو تم سے نفع ہو اور تمہیں بھی فائدہ پہنچے۔ صبح ہوتے ہی میں اس جوان کے پاس گیا اور خواب کی خبر کی۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے بھی رات خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور ایک خوبصورت آدمی میرے داہنی جانب کھڑا ہوا اسے کھول رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مجھ کو حکم دے اس پر عمل کر۔ میں نے کہا، صاحبزادے، اس پر خدا کا شکر ہے۔ چنانچہ میں اور وہ دونوں پہاڑ سے اتر کر دیار بکر کے ایک شہر گئے، اور گھوڑا بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلا اور شہر کی ایک خانقاہ میں پہنچے۔ اس کے شیخ کے 2 دن پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جب ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگے، یہی شخص ہے۔ میں خاموش رہا۔ ان لوگوں نے کہا، یا شیخ، کیا آپ اس جگہ رہیں گے؟ پھر ایک خوبصورت شیخ تشریف لائے اور مجھے سلام کر کے کہنے لگے، حضرت، آپ خدا کے واسطے ہمارے پاس قیام فرمائیں۔ میں نے کہا، اللہ کو اختیار ہے۔ اس روز ایک فقیر ہمارے یہاں آیا تھا تو اس کو ہم نے گھوڑا دے دیا اور اس کا قصہ بھی بیان کر دیا، اور وہ جوان ان کے پاس 20 برس تک خانقاہ میں رہے۔ کسی کو اس جوان کا قصہ معلوم نہ ہوا، نہ یہ خبر ہوئی کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ میں اس کے بعد حج کے ارادے سے چلا اور میری نیت یہ تھی کہ بیت اللہ کی مجاورت کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ شیخ 3 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے وفات پائی اور بطخاں میں دفن ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔